ایسے بیان نہ دیں جس سے دشمن فائدہ اٹھا سکے۔ تو بلاول بھٹو نے کہا کہ جی خاص طور پہ جو آزاد کشمیر معاملہ ہے اس حوالے سے وہ وفاقی وزراء کے بیانات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ بیانات نہیں ہونے چاہیے تھے۔ بات کر لیتے چلیں مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو سو مچ طاہر صاحب بات کرنے کے لیے۔ پہلے تو بتائیے گا بلاول صاحب بڑے کم مواقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آ کر ایسے پریس کانفرنس کر کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، لیکن جب بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، آپ کے بڑے اتحادی بھی ہیں، اب وہ یہ کہتے ہیں جی آزاد کشمیر میں جو بحران ہے وفاقی وزراء کے بیانات کی وجہ سے یہ پیدا ہوا، اب وفاقی حکومت کو ہی یہ بحران ختم کرنا ہوگا۔ آپ ان کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں وزراء کو اس طرح کے بیانات دینے چاہیے تھے کہ نہیں، اور اب حکومت کیا کر سکے گی؟ جی بہت شکریہ اپنا صدف اور سائم۔ سب سے پہلے تو میں ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں، ہمارے لیے بڑے محترم ہیں آحسن اقبال صاحب، فیڈرل منسٹر ہیں اور میرے لیے تو بہت محترم ہے، ویری کمپیٹنٹ پرسن۔ یہ جو انہوں نے پاسپورٹ کے بارے میں بات کی کہ سینٹ کی کمیٹی نے بل پاس کیا، یہ ایک سینیٹر عبدالقادر صاحب ہیں، انہوں نے ایک امینڈمنٹ لائی تھی اس پہ اور اس کمیٹی کو چیئر میں کر رہا تھا، اور یہ کوئی بل پاس نہیں ہوا، یہ بلکہ اس جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے انٹیریئر کی، اس کو میں نے بھیج دیا سارے ممبران، جس میں پرویز رشید صاحب تھے، سینیٹر عبدالقادر تھے اور کامران مرزا صاحب تھے۔ تو لہٰذا یہ کسی نے ان کو مس گائیڈ کیا یا غلط اطلاع دی ہے، میرے لیے وہ انتہائی قابل احترام ہے۔ میں صبح سے کوشش کر رہا ہوں کہ ان سے بات کروں اور ان کو بتاؤں کہ کسی قسم کا کوئی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نہیں، جو پارلیمانی افیئرز کی کمیٹی ہے اس نے کوئی بل پاس نہیں کیا۔ دوسری بات آپ نے بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں کی، وہ بھی انتہائی قابل احترام ہے، لیکن میں خود بڑا حیران ہوں، مسٹری ہے کہ وہ وفاقی وزراء پہ تو بات کر رہے ہیں، ہمارے اتحادی بھی ہیں، سب کچھ ہے، مطلب ایک شہید کیا کہنا چاہیے ماں کے بیٹے ہیں، وہ اپنے ایک مشن پورا کر رہے ہیں، لیکن ایک تنظیم پہ ان کی گورنمنٹ ان کی آزاد کشمیر میں پرائم منسٹر ان کا ہے، ایک تنظیم پہ وہ خود بیان لگاتے ہیں اور بیان لگانے کے بعد وہ خود ان کو خط لکھ رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کیا یہ درست قدم ہے؟ جس طرح سے کہ آپ خود آپ کی گورنمنٹ، آپ چیئرمین اس پارٹی کے، اور آپ خود اپنی طور پہ بطور چیئرمین جس پارٹی نے بیان لگایا وہی ان کو خط لکھ رہی ہے، جو کہ اگینسٹ دا لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ہے۔ بیان تو خواجہ صاحب نے بھی دیا تھا سر۔ میں بات کر رہا ہوں ان کو بین کس نے کیا، یہ بات کر رہا ہوں۔ بین کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے، آپ یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے نا، رٹھور صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پہ ان کو بین کیا، کیبنٹ نے پاس کیا، اور اس کے بعد کوئی بنتی نہیں، اس کا کوئی اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں بنتا یا لیگلی رائٹ نہیں بنتا، ایز اے لائر بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کو خط لکھے یا ان سے مذاکرات کی بات کرے۔ تو وفاقی وزراء نے جو بات کی ابھی پرسوں آپ دیکھیں، جو جس طرح سے انہوں نے حملہ کر دیا رینجرز پر، اور پھر ایسی تمام قوتیں جن کی طرف سے مطلب یہ باتیں ہو اور وہ اسٹیٹ پہ حملہ کرے یا اسٹیٹ کے اداروں پہ حملہ کرے۔ جب ایک بات طے ہو گئی، 37 مطالبات تھے، 35 مانے گئے، ایک مطالبے پہ یہ طے ہوا جو سیٹیں تھی باہر کی کہ ان پہ جب آپ کی پارلیمنٹ آئے گی تو پارلیمنٹ اس پہ فیصلہ کرے گی، اور جو پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت کرے گی وہی فیصلہ منظور ہوگا کہ کیا یہ سیٹیں دینی ہے یا نہیں دینی، جو بعد جو کشمیریوں کو دوہرا ووٹ کا حق دیا گیا۔ اس حوالے سے تو مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہوئی اور میں ششدر رہا ہوں کہ آنریبل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بیان کیسے دے دیا اور ان کو خط کیسے لکھ دیا۔ وفاقی وزراء نے ایسی، اور نہ ہی کسی قسم کا ان کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے، جب تک وہ اپنے ہتھیار پھینک کے ریاست کے ساتھ یا ہمارے اداروں کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تب تک ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ طاہر صاحب جی do you want to ask یس پلیز۔ خلیل صاحب، بلاول صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا جو مسئلہ ہے، جو بحران وہاں پر پیدا ہوا، اس کا حل طاقت نہیں ہے، مذاکرات ہیں، اور اسی کے تناظر میں انہوں نے فریقین سے مشاورت کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا بھی قیام کی تجویز دے دی ہے۔ اس کمیشن کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے، اور اس بیان پہ آپ کا کیا موقف ہے کہ اب بحران کا حل طاقت نہیں ہے، مذاکرات ہیں؟ سائم صاحب یہ بات بالکل درست ہے کہ کسی بھی بحران کا حل طاقت نہیں ہوتا، لیکن دیکھنا یہ ہے گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے، کیا حملہ ریاست کی طرف سے ان پہ ہوا ہے یا پاکستان کی کسی آرمی کی طرف سے ہوا ہے یا پاکستان کی کسی بندے کی طرف سے ہوا ہے؟ نہیں، بلکہ پرسوں جب رینجرز جو ہیں راولہ کوٹ میں جب گئے ہیں تو انہوں نے رینجرز اور ایک احتشام مسیح یہاں پہ لڑکا ہے اس کو اتار کے انہوں نے مارا، تشدد کیا، اور سننے میں تو یہ آ رہا تھا کہ شاید ایک رینجرز، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ شاید بات اس میں صداقت نہیں ہے کہ ایک رینجرز کو مار بھی دیا گیا جان سے۔ تو جب وہ آپ اگر ریاست پہ رٹ پہ حملہ کریں گے تو ریاست اپنے لیے کچھ نہ کچھ تو کرے گی، لہٰذا میں اب بھی یہ کہتا ہوں، بات ان کی بالکل اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ حل جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ڈائلیگ میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں، طاقت کوئی حل نہیں ہے، لیکن اس کا تو پہلے تو اپنا کوئی گارنٹر تو ہو، اس کا کوئی توازن تو پیدا کیا جائے، اس کا ماحول تو پیدا کیا جائے۔ اگر ایسا ماحول ہی نہیں ہوگا اور یک طرفہ مذاکرات ہوں گے کہ اسی مانیں گے جی اگلے نہیں مانے،
تو 50% کام ہو گیا جی کہ ہمارا جو ہم والے تھے وہ مان گئے, دوسرے بات نہیں مان رہے. ایسے نہیں ہوگا. اگر وہ کسی بات پہ آئیں گے ان کا کوئی گارنٹر ہوگا, کیونکہ اب ان کے پاس وہ طاقت نہیں رہی. وہ سارے لوگ استعفیٰ دے چکے ہیں, 2-4 لوگ رہ گئے ہیں. اب ان کے پاس اس کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں ہے. بٹ ان اسپائٹ آف دیٹ میں بلاول صاحب کی بات سے اس حد تک اتفاق ضرور کرتا ہوں کہ جو بھی ہے کسی بھی بات کا حل جو ہے وہ مذاکرات میں ہوگا, بشرطے کہ ایسا ماحول پیدا کیا جائے, سنجیدہ ماحول, جس میں کل کو کوئی بات مانے. یہ نہ ہو کہ مذاکرات ہو یا کوئی اگر اسٹیٹ مانتی ہے یا کوئی ایسی بات مانتی ہے جو مجھے تو خیر نہیں اس بات کا پتہ, لیکن اس وقت تک کسی کو یہ جو ہے یہ اپنا گارنٹی نہیں دی گئی کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائے. چلیں تو آپ بلاول صاحب سے اگر آپ کا انٹریکشن ہو, بیکاز اسلام آباد میں ہی آپ, تو آپ ان سے پوچھ لیجئے گا کہ کیا یہ جو انہوں نے بیان دیا اس حوالے سے. ذرا یہ بتائیے گا, وزیر اعظم جب کسی بات کا انکشاف کریں تو بڑا پھر وہ ہمارے لیے حیران کن ہو جاتا ہے کہ کیا آخر معاملات رہے. وہ کہتے ہیں جی نوجوانوں کو کورس کے لیے چین بھیجنا شروع کیا, یہاں پر ہم نے دیکھا جی میرٹ کی دھجیاں اڑا دی ہیں, سفارشی لوگ بھیجے جا رہے ہیں. تو مجھے بتائیے گا اب اس کے لیے یہ کوئی ایکشن لیا جائے گا, کون رسپانسبل ہے, کس طرف اشارہ کر رہے ہیں وزیر اعظم, کچھ معلومات ہیں آپ کو اس کی؟ جی معلومات تو نہیں ہے, لیکن جس وزیر اعظم صاحب کو میں جانتا ہوں, میں نے ان کے ساتھ 3 ٹینیور پنجاب میں کام کیا ایز اے منسٹر, اور وہ میرٹ کے علاوہ کسی قسم کی بات نہیں کرتے اور ان کی ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے. اپنی نبض پہ بھی ہاتھ ہوتا ہے اور جس کو ذمہ داری دیتے ہیں اس کی نبض پہ بھی ہاتھ ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹ ان کے بعد میں یہ جو آئی ہوگی, اور کوئی بھی بندہ جو ہے اس کو اسپیئر نہیں وہ کریں گے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس بات کو, کہ مجھے پتہ ہے ان کے ساتھ 15 سال کام کرنے کا جو تجربہ ہے میرا ایز اے اپنا پروونشل منسٹر, وہ اس بات پہ کسی قسم پہ کرپشن پہ یا انجسٹس پہ, کیونکہ جو آپ نے انٹرویو میں بات کی تھی بڑی اچھی بات تھی کہ اٹ واز ویری پرٹیننٹ اے آر وائی پہ جو آپ نے بھی آپ فرما رہی تھی اپنے پروگرام میں, کہ یہ جو پیسہ ہے یہ ٹیکس پیئرز کا ہے اور ان لوگوں کو بھیجنا چاہیے جو حقدار ہیں, جو ڈیزرو کرتے ہیں, تاکہ ملکی ترقی یا ملکی معاشرت کا پہیہ جو چل سکے. اور اگر سفارشی لوگ بھیجنا ہے تو پھر فائدہ کیا اس مشن کا, جو دن رات میاں شہباز شریف صاحب محنت کر رہے ہیں, انہوں نے بالکل ان کے پاس ایویڈنس ہوگی, کوجنٹ ایویڈنس ہوگی, وہ ڈیفینیٹلی اس پہ ایکشن لیں گے. جی اچھا خلیل صاحب, ابھی آپ یہ ذکر کر رہے تھے کہ سینٹ سے بھی ایسا کوئی بل منظور نہیں ہوا جس میں پارلیمنٹ کے ارکان ہیں ان کی مراعات یا میں اضافہ, یا پھر جو بلو پاسپورٹ ہے وہ اہلیہ اور بچوں کے لیے جو مراعات ہیں, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے بل ہے وہ بھی پاس نہیں ہوا. تو پھر احسن اقبال صاحب یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بل شرمناک ہے؟ بڑا سخت لفظ انہوں نے استعمال کیا, لیکن میرے تو بہت محسن ہے. میں چونکہ مجھے میرا فیبرک نہیں میں ایسا لفظ استعمال کروں, اور بہت قابل احترام ہے, ایک احترام کا رشتہ, لیکن شاید ان کو اطلاع غلط دی گئی ہے. یہ بل میں چونکہ اس کمیٹی کو چیئر کر رہا تھا, خلیل طاہر سندھو اور پرویز رشید صاحب تھے, بلکہ پرویز رشید صاحب نے تو اس حد تک کہا کہ یہ 3 قسم کے پاسپورٹ جو ہیں یہ ڈسکریمنیشن ہے, سب کو ایک جیسا پاسپورٹ ملنا چاہیے. اور پھر یہ اینڈ پہ یہ فیصلہ ہوا کہ میں نے اور پوری کمیٹی نے یونینیمسلی یہ بل ہم نے ریفر کر دیا جو متعلقہ کمیٹی ہے ان کی اپنا انٹیریئر کی اور نارکوٹکس کی, کیونکہ وہ ایک متعلقہ کمیٹی ہے, اور وہاں سے بھی مجھے ابھی تک نہیں پتہ, لیکن ایسا کوئی بل پاس نہیں ہوا جس کے بارے میں انتہائی محترم احسن اقبال صاحب نے یہ بات کی ہے. میں ان سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر میں نے ان کو, ویسے میرے پاس ہے منٹس بھی, میں ان کو بھی بھیجتا ہوں اور آپ کو بھی بھیجتا ہوں, آپ وہ دیکھ لیجیے گا کہ اس کے آخر میں کیا لکھا ہے کہ دس بل از گوئنگ ٹو بی ریفر ٹو دا کمیٹی آف دا انٹیریئر, اور اس کے بعد کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اس کی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. طاہر خلیل صاحب ہمارے ساتھ تھے, ساری سچویشن پہ جو سیاسی منظرنامہ ہے اس پر بات کر رہے تھے.